بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زیب مسند صدارت عزت مآب محترم المقام جناب محمد ناظم نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نقیب محفل حضور قبلہ شاہ صاحب اور میزبان مکرم محترم المقام ڈاکٹر محمد ساجد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر حاضرین مجلس، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، بحمد اللہ تعالی اللہ کریم کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ جس نے ہماری فانی زبانوں پر اپنے باقی محبوب کا ذکر جاری فرما دیا۔ برادران گرامی قدر، ہزاروں محفلیں ملتی ہیں، ہزاروں پروگرام ہوتے ہیں، سننے والے بھی بہت ہیں، سنانے والے بھی بہت ہیں، لیکن ساری کائنات کی محفلیں مل کر اس محفل کی ریس نہیں کر سکتی جو محفل پاک مسجد نبوی میں مدینے میں انعقاد ہوتی تھی۔ سننے والے نبی کے صحابہ ہوتے تھے، سنانے والے خود مصطفیٰ ہوا کرتے تھے۔ کائنات میں ایسی مثال یا ایسی محفل کتنے رنگی تیری محفل کی بہار اعظم، سامنے بیٹھ کے سرکار کی باتیں نہ سنی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہی آج کے انگریز نے اپنی کتاب میں جواب دیا۔ انجیل، برناباس، تورات اور دیگر کتابوں کو جب ٹرانسلیٹ کیا انگلش میں تو ان پر سوال کیا گیا، بتاؤ کائنات میں سب سے پہلے کیا بنایا گیا؟ تو انہوں نے لکھا دی فرسٹ کریشن ہو واز کریٹڈ واز اے بگ لائٹ، کہ اس کائنات میں اگر کوئی چیز سب سے پہلے بننے والی ہے تو وہ ایک بہت بڑی لائٹ، نور اور چمک تھا۔ ہم نے کہا سائنس والوں، جسے تم نے فرسٹ لائٹ کا نام دیا اسی لائٹ کا نام ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، یہ حضور کا نور ہے جسے تم نے پہلی لائٹ کا نام دیا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جناب حضرت جابر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، کائنات کی رونقیں بنائی، یا رسول اللہ فرمائیے سب سے پہلے کیا بنایا گیا؟ میرے آقا نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، اے جابر اللہ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا تھا۔ یہی وجہ نور سب سے پہلے بنایا گیا، کیونکہ جہانوں پر رحمت ہونی تھی، جہانوں پر کرم ہونا تھا، جہانوں پر اللہ کی مہربانی خاص ہونی تھی، اس لیے میرے رب نے آمنہ کے لال کے نور کو سب سے پہلے بنایا۔ آج مدتیں گزر گئی، دل میں ایک ہی تمنا ہے، چاہے میری امت کے، میری ملت کے علماء ہوں، چاہے سادات ہوں، چاہے آل رسول کے نوکروں، ہر انسان کے دل میں سب سے بڑی تمنا ہے، کاش کملی والا نظر آ جائے،
ایک جھلک نظر آ جائے میں کہوں گا میرے مصطفیٰ نے میرا مقدر سنوار دیا. اتنی حسین ذات، اتنی عرفہ والا ذات میرے مصطفیٰ کی ذات. لیکن ہاں بنے محفلوں کی کمی کوئی نہیں ہے. بازار میں جو دیواریں بھری پڑی ہیں، کہیں میلاد، کہیں جشن مولا مرتضیٰ، کہیں جشن مولا علی، ارے کہیں 11ویں، کہیں 40ویں، کہیں کوئی محفل. اتنی محفلوں کے باوجود میری پاکستان کے ملک میں اتنی مہنگائی کیوں ہے؟ اتنی بربریت کا شکار یہ ملک کیوں ہو گیا؟ آج ملک پاکستان کے ایک ایک بچے کا بال بال قرضے میں جکڑا جا چکا ہے. ارے وجہ کیا ہے؟ محفلوں کی کمی کوئی نہیں. سادات آل رسولوں یا ان کے غلاموں، منبر سے اٹھنے والی آواز دن رات چل رہی ہے. ارے سب سے زیادہ ذکر مصطفیٰ پاکستان کی دھرتی پر ہر وقت ہو رہا ہے، لیکن دل کی دنیا نہ بدلی. کبھی تیرا انداز حیات نہ بدلا، کبھی تیرا انداز نہ بدلا، کبھی تیرا کردار کیوں نہ بدلا؟ ہم محفلوں کے دل دادا بن کر رہ گئے، ہمارے انداز بدل گئے. ہم نے کانوں کے چسکے کے لیے اشعار بھی سنے، نعت مصطفیٰ بھی سنی، لیکن سوال ضمیر کے دروازے پر رسول پر سجدہ میں آنے والوں، سادات کی غلامی کا دم بھرنے والوں، میرا سوال ضمیر کے دروازے پر کس وجہ سے تیرا انداز حیات نہ بدلا؟ ارے وجہ ایک ہے، ہم نے صرف کانوں کا چسکا پورا کیا، عمل کرنا نہ سیکھا. آؤ میلاد مصطفیٰ کا لنگر لے کر جاؤ. آج میرے بھائی ساجد نے محفل میلاد کا انعقاد کیا. کیوں کیا؟ میری ماں کو میرا رب العالمین ارے ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے درجوں سے مالا مال کر دے. لیکن کب درجے ملیں گے؟ مانا میلاد مصطفیٰ تو قطعی القبول ہے، یہ ظنی عبادت نہیں ہے. نماز پڑھی میرا رب جانتا ہے قبول ہوئی یا نہ ہوئی. زکات دینے کے بعد دل مطمئن نہیں، میرا رب جانتا ہے قبول ہے یا کہ کوئی نہ. لیکن میرے دوستو، یہ واحد ذکر مصطفیٰ ہے جو صبح کرو تو تب بھی قبول ہے، شام کرو تب بھی قبول ہے، رات کو کرو تب بھی قبول ہے. ارے ہر وقت قطعی القبول ذکر مصطفیٰ. لیکن سوال ہے ضمیر کے دروازے پر، اس محفل میں آنے والے میرے بھائیوں، میرے مصطفیٰ کی ذات کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو میرے نبی کا حسن ہے، دوسرا پہلو میرے نبی کی سیرت ہے. اور اللہ کی قسم اگر اس کا سیرت کا انداز دیکھو تو نبی کے پیچھے چلنے کو دل کرتا ہے. اگر نبی کی صورت دیکھو تو نبی کے نام پر جان قربان کرنے کو دل کرتا ہے. اتنا عظمتوں والا رسول، اتنا حسین رسول ملنے کے بعد بھی ہماری ینگ جنریشن فیس بک پر، گوگل پر انڈیا کو فالو کریں، یورپ کو فالو کریں، جنہیں اتنا حسین مصطفیٰ جیسا رسول مل جائے، وہ قوم انہیں چھوڑ کر گویکی اور گلوکاروں کے پیچھے دوڑے تو اس قوم کے لیے شرم کی بات ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری کائنات سے پہلے اے جابر تیرے نبی کے نور کو رب نے اپنے نور کے فیضان سے پیدا کیا. ارے رحمت سارے جہانوں کے لیے تخلیق اول مصطفیٰ کریم پیدا ہونے کے بعد، تخلیق نور مصطفیٰ کے بعد جب رب کائنات نے آدم صفی اللہ کو پیدا کیا تو آدم صفی اللہ کہنے لگے، مولا میرے جسم سے پرندوں کے بولنے کی طرح آواز آتی ہے. تو رب کائنات نے فرمایا، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا، میرے
आदम, ये मेरे महबूब मुस्तफ़ा का नूर है जो मेरी तस्बीह बयान कर रहा है। जो सारी कायनात से पहले तख्लीक हुआ, इसीलिए मैं कहा करता हूँ फरिश्ते थे ना आदम थे न ज़ाहिर था खुदा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले। अल्लाह ताला ने मेरे नबी के नूर को सारी कायनात से पहले पैदा किया। किस लिए पहले बनाया? क्योंकि मेरे आका तमाम जहानों के लिए रहमत। इसलिए कि मेरे नबी जब तमाम जहानों के लिए रहमत है, अगर मैं आपसे कहूँ आप सफर के अंदर हो, रास्ते में मुश्किल पेश आ जाए, कोई बंदा आपकी मदद करे, आप कहते हैं तू तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आ गया, तू मेरे लिए रहमत बनकर आ गया। मेरे दोस्तों, रहमत करने के लिए रहमत करने वाले का पास होना जरूरी है। मेरे नबी तो आए आखिर में, लेकिन तमाम जानों के लिए रहमत किस तरह? मेरे रब ने फरमाया मेरे बंदे मेरा कुरान पढ़, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ दुनिया वालों, मैंने सारी कायनात से पहले नूरे मुस्तफा को बनाकर दुनिया के सामने ऐलान किया, दुनिया वालों ये मेरे यार का नूर है, ये आदम सफीउल्लाह से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक हर नबी की उम्मत के लिए रहमत बन गया है। इसीलिए हजूर नबी करीम का नूर सारी कायनात से पहले पैदा किया। आज तेरा अंदाज़े हयात क्यों नहीं बदलता? आज महफिल मिलादे मुस्तफ़ा में आकर भी हजूर के नूर का तज़किरा हो, हजूर के शुमाइल हो, हजूर के फज़ाइल हो, हजूर के खसाइल हो, मेरे नबी की सीरत का नूर हो, मेरे नबी की सूरत का तज़किरा हो, हजूर का मकाम बशरियत बयान हो, हजूर का इख्तियार बयान हो, मेरे नबी का इल्म गैब बयान हो। खुदा की कसम, एक आमिना का लाल है, किसी को देखो तो सूरत में बेमिसाल नहीं नजर आता, किसी को देखो तो सीरत में बेमिसाल नजर नहीं आता। अरे खुदा की कसम, कायनात की सारी सिफतें जमा होकर सिमट कर जिस जात में बदरजे अदम मौजूद है, उस जात को कायनात में मोहम्मद देखें। हजूर की सीरत के मैंने दो पहलू अर्ज किए, जिंदगी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक, एक है सीरत मुस्तफ़ा और एक है सूरत मुस्तफ़ा। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक, चलिए एक हदीस पाक में आया, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सारी कायनात से पहले मेरे नूर को पैदा किया। फिर फरमाया या जाबिरो इन्नल्लाह तआला कद खलक़ क़ब्लल अशियाए नूर नबिय्यक मिन नूरिही। ऐ जाबिर, अल्लाह ने सारी कायनात से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर के फैजान से पैदा किया। एक हदीस पाक में आया, मेरे आका फरमाते हैं लोगों, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले भी मैं अल्लाह की बारगाह में नूर था। फिर फरमाया लोगों, बैन रूह वल जसद, दूसरी हदीस में बैन तीन वल माँ। फिर हजरत अब्बास से जो रिवायत है, फरमाया कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरम बैन यदजिल्लाहि तआला बिअल्फैन सना मिन क़ब्ल आदम सफीउल्लाह की तख्लीक से 60,000 साल कबल मैं अल्लाह की बारगाह में नूर था। मालिक तेरे अंदाज समझ ना आए, या रसूल अल्लाह आपकी जबान को हम कैसे समझेंगे, समझाइए। कहीं आदम से पहले, कहीं मट्टी और रूह से पहले, कहीं मट्टी और जिस्म से पहले, कहीं जाबिर को आप फरमा रहे हैं सारी कायनात से पहले, कहीं हजरत अब्बास को फरमा रहे हैं नबी का नूर
نور 60,000 سال پہلے بنا، مالک ہمیں سمجھ نہ آیا کہ کب بنا، کہیں کوئی حدیث فرمایا عقل انسانی اپنی گردنوں کو جھکا لو، یہ تمہاری عقلوں کے پیمانے درست کرنے کے لیے مختلف حدیثیں آئیں، ورنہ سچی بات یہ ہے مصطفیٰ کا نور کب پیدا کیا، یا پیدا ہونے والا خدا جانتا ہے یا پیدا ہونے والا محمد مصطفیٰ جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ویسے ایک بات بڑی عجیب ہے، ہم لوگوں نے محفل میں جانے سے پہلے یہ سمجھا ہوتا ہے کہ یار ہم نہیں بولیں گے، یہ مولویوں کا کام ہے۔ آپ بھی ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، دن میں کتنے پروگرام ہوتے ہیں، حاضری ہوتی ہے، تو آپ محبت کا اظہار کریں گے تو ذوق میں زیادہ اضافہ ہوگا۔ یہ بولنا بھی ساجد بھائی کی والدہ کے لیے اصال ثواب بن جائے گا۔ ہم اصال ثواب اور میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں، محبت کا اظہار ضرور فرمائیں گے۔ بہرحال میری تو ذمہ داری ہے، میں عرض کروں گا، بات کو سمجھیے، ایک نبی کا میلاد اور ایک میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ ارے نبی کا میلاد مکہ میں ہوا، یہ سوال لوگ کرتے ہیں، حضور مکہ میں آئے تو میلاد سب سے پہلے کس نے منایا تھا؟ علماء سے بھی سوال کرتے ہیں، نقیبوں سے بھی، ناخوانوں اور خطیبوں سے، بتائیے نبی کا میلاد ہوا تو مکہ میں کس نے میلاد منایا تھا؟ بھئی آپ بتائیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب مکہ میں حضور آئے، مکہ میں مسلمان کون تھا؟ مکہ میں تو کلمہ پڑھنے والا تھا ہی کوئی نہ، کلمہ تو میرے مصطفیٰ لائے تھے، وہاں تو کافر تھے۔ اب کافروں نے منانا تھا میلاد میرے نبی کا، کافر نبی کا میلاد نہیں مناتے، نہ تب مناتے تھے نہ اب مناتے ہیں، لیکن رب نے کہا میرا تو یار جا رہا ہے دنیا میں، فرشتوں کائنات میں پھیل جاؤ، جبریل جاؤ ہر شیطان کو 70 زنجیروں سے الٹا لٹکا دو، جتنی عورتیں امید کے ساتھ ہیں کسی کے گھر میں بچی پیدا نہیں ہوگی، میلاد مصطفیٰ کا لنگر یہ ہے کہ بیٹے عطا کروں گا، شیطانوں کو جکڑ دو زنجیروں سے۔ حضرت بی بی برکت اور حضرت بی بی شفا یہ سیدہ آمنہ امینہ کے گھر میں تھی، دونوں باہر صحن سے دوڑ کر سیدہ آمنہ امینہ کے پاس جا کر کہتی ہے آمنہ کچھ ہونے والا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کیا ہونے والا ہے؟ تو عرض کرتی ہے ہاتھ باندھ کر آمنہ وہ آسمان کے ستارے جو آسمان پر چمکا کرتے تھے، آمنہ آج تیرے حجرے کی کچی دیواروں کا طواف کر رہے ہیں، وہ ستارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ فرشتوں کتار بنا لو نبی کے گھر پر، ہم کتار بناتے ہیں، ایک پیچھے آگے پھر اس سے آگے پھر اس سے آگے، یا سکول میں جب ملی نغمہ ہوتا ہے لپے آتی ہے دعا بن کے تو اس دائیں سے بائیں لائن بنتی ہے یا آگے سے پیچھے، فرشتوں کی لائن بنانے کا طرز انداز کیا ہے؟ ایک فرشتہ نیچے، دوسرا اوپر، تیسرا اس سے اوپر، چوتھا اس سے اوپر، عجیب منظر تھا میلاد مصطفیٰ کے وقت، فرشتوں کی قطار کا ایک سرا تو آسمانوں میں تھا اور دوسرا سرا آمنہ کے کچے حجرے کا طواف کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میلاد مصطفیٰ کی برکتیں، عظمتیں۔ حضور آئے کائنات میں رحمت بن کر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال مجھے حکم ہوا میلاد مصطفیٰ کا، میں عرض کرتا ہوں چند باتیں۔ حضرت حلیمہ السعدیہ جب مکہ میں پہنچی، آج ہمارے نعت خوانوں نے ہمیں بھلی ڈال دیا ہے، ایک بات عقیدے کی لکھ کر جاؤ، میں عموماً ممبر پر وہ باتیں کرتا ہوں جن کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، آج نعت خوانوں نے یہی کہا کہ 7 دائیاں گئی تھی اور 6 دائیاں عبداللہ کا یتیم سمجھ کر نعوذ باللہ چھوڑ کر چلی گئی تھی رسول اللہ کو۔ میں نے کہا لانتیوں، یہ اپنی بکواس بازی اپنے پاس سنبھال کر رکھو جیبوں میں، ہمیں تمہارے اس فلسفے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ رب کائنات فرماتا ہے اور میرے مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے، امام بخاری نقل کرتے ہیں، اوتیت مفاتیحا خزائن السماوات والارض، دوسری
روایت اوتی تو مفاتیحا خزائن دنیا، اللہ نے زمین و آسمان اور دنیا کی چابیاں مصطفیٰ کو دے دی۔ ارے کعبہ بیت اللہ کے متولی حضرت عبد المطلب تھے، یہ وہ مصطفیٰ ہیں جن کا قبضہ اللہ کی زمین پر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت پر بھی ہے۔ سبحان اللہ، ساری کائنات تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ جب بھی آپ کے سامنے ذکر مولا علی ہو تو ذکر مولا علی پر نعرہ حیدری جب لگایا جائے، یہ سبق اس فقیر کا آپ نے یاد رکھنا ہے، اسے نہیں بلانا، باقی سب باتیں آپ بے شک بھول جائیں۔ جب مولا علی کا نام ہو تو علی وہ ہے کہ وہ نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستے چھوڑ دیتا تھا۔ علی وہ ہے کہ جن کے بارے میں کہا کرتا ہوں خدا کا محبوب علی ہے، نبی کا مطلوب علی ہے، مومنوں کا مقصود علی ہے، قرآن کا سنگ علی ہے، خدا کی پسند علی ہے، سورج کو واپس کرانے والا علی، نبی کا جھنڈا اٹھانے والا علی، شجاعت کا شہنشاہ علی ہے، یاد خدا میں فنا علی ہے۔ یہ وہ علی مولا ہے، ہمیں میلاد کا جو لنگر دیا ہے یہ مولا علی نے دیا ہے۔ ہمیں یہ احادیث جو روایات ملتی ہیں کثرت کے ساتھ مولا علی سے ملتی ہیں، اور میں پیر سیال کا نوکر ہوں صرف ذکر مولا علی کی وجہ سے۔ ڈاکٹر صاحب میں نے فتوے بھی برداشت کیے، یہ شیعہ ہو گیا ہے، یہ رافضی ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں لعنت تمہاری ایسی سوچ پر۔ سنی وہی سنی ہے جس کی گھٹی میں مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوتا ہے اور مرتضیٰ کا بھی ذکر ہوتا ہے، ورنہ وہ سنی ہی نہیں جو مولا علی کا ذکر نہ کرے۔ بات کر رہا تھا میں، نعرہ لگایا، بھائی نے محبت کا اظہار کیا، آپ بڑے آہستہ انداز میں بولے، اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ جب بھی مولا علی کا نام آئے تو جوانوں کو دعوت دے رہا ہوں سینے کا زور لگا کر بولا کریں۔ 1965 کی تاریخ میں ہندوؤں نے تسلیم کیا تھا کہ ہمارے اسلحہ ہاتھوں سے گر جاتا ہے جب پاکستانی فوج مولا علی کا نام لیتی ہے۔ یہ وہ نام ہے کہ جس نام کے صدقے اللہ تعالیٰ کے کرم ہو جایا کرتے ہیں۔ بات کر رہا تھا، حلیمۃ السعدیہ مکہ میں پہنچی، 7 دائیاں تھیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں نعت خان کے 6 دائیاں جو ہیں وہ یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلی گئیں اور رسول اللہ کو نہ لیا، باقی امیر گھروں میں بچے لینے چلی گئیں۔ صحیح تاریخ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، 7 دائیوں نے کہا عبد المطلب دکھا تو صحیح اپنا لال، تو حضرت عبد المطلب نے کہا اپنے آپ کو پیش کرو، جب پیش کرو تو جسے مصطفیٰ دیکھ کر مسکرا پڑیں گے، جسے رسول اللہ دیکھ کر تبسم فرمائیں گے، وہی تو مصطفیٰ کی دائی ہوگی۔ پہلی دائی نے پیش کیا فَأَعْرَضَ عَنْهُنَّ، حضور نے نظر پھیر لی۔ دوسری دائی نے پیش کیا، حضور نے نظر پھیر لی۔ 6 دائیوں نے پیش کیا، حضور نے نظر پھیر لی۔ جب 7ویں دائی حلیمہ نے پیش کیا، دل میں خیال تھا میں تو غریب ہوں، یہ تو بڑی امیر دائیوں کو نہیں دیکھتا، مجھ جیسی غریبنی کو کیسے دیکھے گا؟ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، حلیمہ پریشان نہ ہو، تم آخر میں آئی ہو، نبیوں کا امام بھی آخر میں آیا ہے، وہ تمہاری